لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم. شفيع الأقم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب. تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صلوات پڑھیں محمد. حضرات محترم، اس عشرے کی مرکز ابو طالب میں یہ ہماری آخری مجلس اور عنوان گفتگو اخلاق کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، کیونکہ مسلمان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ائمہ طاہرین، انہیں بھی دیکھیے، انہوں نے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے، تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے. جو بھی اسلام پھیلا ہے ائمہ معصومین کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. اور جو آستانہ اہل بیت سے مل گئے، جڑ گئے، انہوں نے اپنے اخلاق کو ایسے سامنے پیش کیا کہ کائنات آج تک انہیں یاد کرتی ہے. تو قرآن کی آیتیں کہتی ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک مرتبہ رسول اللہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی تھے. دیکھا کہ ایک پہاڑ سے پانی ٹپک رہا ہے، قطرہ قطرہ. لوگوں نے حیرت کیا، اوپر تو پانی کہیں نہیں ہے، پہاڑ سے کیسے ٹپک رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ پہاڑ رو رہا ہے. کہا پہاڑ بھی کہیں روتا ہے؟ کہا سننا چاہو گے؟ کہا ہاں. رسول اللہ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، بتا کیوں رو رہا ہے؟ تو پہاڑ سے آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پہ سلام ہو یہ اے اللہ کے رسول. ایک مرتبہ جناب موسیٰ ادھر سے گزر رہے تھے تو جناب موسیٰ پہ وحی آئی کہ اے موسیٰ، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کے اس ایندھن سے بچانا جس کا ایندھن پہاڑ اور پتھر ہے. اسی تاریخ سے میں آج تک رو رہا ہوں کہ کہیں ان پہاڑوں میں میرا تو شمار نہیں ہے.
جب یہ سنا تو رسول اللہ نے کہا میں اللہ کے رسول گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا یہ رونا اللہ کو بڑا پسند آیا، خدا کے خوف میں رونا، جہنم کے خوف میں رونا، لہذا میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم ان پہاڑوں میں سے نہیں ہو۔ تو پانی آنا بند ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جہنم ایک ایسی شے ہے جس سے سب ڈرتے بھی ہیں، اور جنت وہ شے ہے جس کی سب تمنا کرتے ہیں، اور جنت ملتی ہے اعمال اور عقیدے کے بلبوتے پہ، عقیدہ بھی ہو اعمال بھی ہو۔ اعمال ہے عقیدہ نہیں ہے تو غلط، عقیدہ ہے اعمال نہیں ہے تو غلط، دونوں کا بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی عقیدے اور اعمال کو بلند کرنے کے لیے اہل بیت اطہار نے بڑی کوشش کی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھو گے کہ جناب سلمان فارسی انہوں نے اپنے خدمتوں کو پیش کیا، ابو ذر غفاری نے اپنی خدمتوں کو پیش کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی خدمتوں کو پیش کیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب ملک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجے تھے، انہوں نے خط لکھا تھا، اور مولا کائنات کے سیرت پر جارج جرداق جو مسلمان نہیں تھا، اس نے بہت ساری کوششوں کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس، یعنی انسانی عدالت کی آواز کو علی کہتے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ کئی والیومز میں 6-7 والیومز میں کتاب لکھی گئی۔ اس نے چیلنج کیا پوری دنیا کے سامنے کہ ایسا لیڈر لا کے دکھا دو، کیونکہ لیڈر جیسا ہوتا ہے قوم ویسی ہوتی ہے۔ جناب ملک اشتر کو جناب مولا کائنات نے جو خط لکھا تھا وہ انگلش میں اس نے اس کو پیش کیا۔ مولا لکھتے او ملک، اے ملک، بی اٹ ناؤن ٹو یو، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، آئی ایم اپوائنٹنگ یو ایز اے گورنر آف اے اسٹیٹ، میں تمہیں ایک اسٹیٹ کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، لہذا تمہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے دا پیپل آف دا اسٹیٹ آر 2 categories، اور ہر اسٹیٹ کے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا انداز ہے میرے مولا کا! either they are your brothers in Islam، یا تو وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، or they are brothers of you as a human being، یا پھر انسان ہونے کے ناطے بھی وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بتائیے کون سا مذہب سکھاتا ہے ہندو اور مسلمان کو؟ مولا کائنات کی نگاہ میں اگر ہندو بھی ہے وہ تمہارا بھائی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، اور مسلمان ہے تو بھی وہ تمہارا بھائی ہے۔ And people are prone to commit mistakes، اور لوگوں کی عادت ہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ Inculcate the habit of forgiving them، اپنے اندر ایک عادت پیدا کرو کہ لوگوں کو معاف کرو، as you expect your Allah to forgive you on your mistakes، جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تمہاری غلطیوں پر تمہیں معاف کرے، تو تم پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ دیکھیے زندگی کی پوری فلسفی مولا نے رکھ دی، اس سے بہتر کیریکٹر سازی کہاں ملے گی؟ یعنی مولا کہہ رہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ وہ تو دوسروں کو معاف نہیں کرتا، شادی میں نہیں بلائے تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے، اب بات چیت بند، سلام دعا بند، کیا ہوا بھیا کیا بات ہوئی؟ شادی میں ہمیں نہیں بلایا، بھول گیا ہوگا، مصروفیت رہی، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے تقریبوں میں لوگ جو ہے نا بھول جاتے ہیں، اپنوں کو بھول جاتے ہیں، دوسرے یاد رہتے ہیں، اتفاق ہے، جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ کردار ہے ائمہ طاہرین کا، کچھ تو تھا کردار
سروجنی نائیڈو جس کو بھارت کوکلا کا ایوارڈ ملا ہے، اس کو حسین ڈے میں بلایا گیا تھا بمبئی، اور ٹاپک دیا تھا امام حسین۔ ہندو تھی، لیکن کیا سٹیٹمنٹ تھا اس کا؟ وہ کہتی ہے کہ though it seems the event of Karbala has happened hundreds of years ago، کربلا کو گزرے ہوئے کئی سو سال گزر گئے، but it looks as if it has happened today۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ کربلا آج ہوئی ہے۔ دلیل کیا پیش کرتی ہے؟ because Hussein is the truth، حسین سچائی کو کہتے ہیں، and truth never die، اور سچائی مر نہیں سکتی۔ تو عزیزان محترم، یہ کیا تلوار کی وجہ سے تعریف کر رہے تھے؟ کردار کی وجہ سے۔ انسان کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان وہ ہے جس میں سچائی ہو۔ جھوٹ انسان میں نہیں ہوتی ہے، شیطان میں ہوتی ہے۔ انسان میں اور شیطان میں فرق ہے۔ انسان کیریکٹر سے انسان بنتا ہے، اور شیطان کیریکٹر سے شیطان بنتا ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں، انسانیت کی طرف جاتے ہیں یا شیطانیت کی طرف جاتے ہیں۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی حسد۔ حسد بڑی بری بلا کا نام ہے، اچھے خاصے انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ لیکن علماء میں حسد نہیں ہوتا۔ جو واقعی عالم ہو، میں کچے پکے عالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو واقعی عالم ہو، جس نے علم حاصل کیا ہے، اس میں کبھی حسد نہیں ہوتا۔ ایران میں ایک بادشاہ کا دور ایسا گزرا ہے کہ جس میں دو بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ ایک سید بزرگ میر داماد، دوسرے شیخ بہائی۔ ایک ہی وقت میں دو بڑے عالم، کمپیئر نہیں کر سکتے کون زیادہ ہے کون کم ہے، ایک جیسا علم، ایک جیسی شخصیت۔ تو بادشاہ نے آزمانا چاہا کہ چلو ہم شکار پہ جا رہے ہیں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے سے شکار کا کیا تعلق ہے، آپ جا کے آ جائیں۔ کہا نہیں، میں لے جانا چاہتا ہوں، بادشاہ کی ضد ہے، کیا کیا جا سکتا، لہذا چلے۔ سید بزرگ میر داماد کافی جسیم تھے، موٹے تازے تھے، ان کو ایک گھوڑے پہ بٹھا دیا گیا۔ شیخ بہائی دبلے پتلے تھے، ان کو دوسرے گھوڑے پہ بٹھایا گیا۔ شیخ بہائی آگے آگے جانے لگے، سید بزرگ پیچھے رہ گئے تھے۔ بادشاہ کو موقع مل گیا۔ دیکھیے بیچ والے جو ہے نا، لڑانے کی کیسی کوشش کرتے، جلدی جلدی شیخ بہائی کے پاس پہنچے۔ ایسا ہونا چاہیے عالم دین، ہر میدان میں آگے آگے۔ بالکل آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر میدان میں آگے، صرف علم کے میدان میں نہیں، شکار میں بھی ہم جا رہے تو آپ آگے آگے ہیں۔ ایک وہ ہیں پیچھے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کوئی اور ہوتا تو ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ عالم دین تھے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے میں علم کم ہے، علم کا بوجھ زیادہ نہیں ہے، لہذا گھوڑا مجھے آسانی سے آگے لے جا رہا ہے۔ ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، علم کا وزن اتنا ہے کہ ان کا گھوڑا پیچھے رہ گیا ہے۔ اب جب یہ بات سنی تو بادشاہ اتنا سا منہ بنا کے رہ گیا، کہا چلو ان کو دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سید بزرگ میر داماد کے پاس آئے۔ اسے کہتے ہیں عالم، بردباری، آہستہ آہستہ چلنا۔ ایک وہ ہیں انہیں خیال ہی نہیں اپنا، آگے آگے بڑھ جاتے۔ تو سید بزرگ نے کہا بات یہ ہے کہ وہ علم کے میدان میں اتنے آگے ہیں کہ ان کے گھوڑے کو جو ہے نا خوشی اتنی زیادہ ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہے۔ میرا گھوڑا جانتا ہے میرے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اسے کہتے علماء۔ علماء، علماء میں حسد نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم، انسان میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد نے معاویہ کو معاویہ بنا دیا، ورنہ کیا دشمنی تھی اس کو اور علی کو؟ کیا دشمنی تھی امام حسن سے؟ کیا دشمنی تھی امام حسین سے؟
حسد، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس فضیلتیں ہیں، ان کے پاس فضائل ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عقیل فائنینشلی ان کا ہاتھ تنگ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کھلے دل کے آدمی تھے، مہمان نواز تھے، اور جو انسان بہت مہمان نواز ہوتا ہے نا، اس کا ہاتھ تنگ رہتا ہے، وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے لوگوں پہ۔ ایک دن بلایا عقیل کو، عقیل گئے۔ عقیل بڑے ذہین تھے، اس لیے نام عقیل تھا۔ عقیل یعنی عقل والا۔ بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ تنگ ہے، میں تمہیں 1,00,000 سونے کی اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ممبر پہ جاؤ، مولا کا نام لے کے کہتا ہے، لان تان کر کے اتر آؤ، بس اور کچھ کرنا نہیں ہے تمہیں۔ جناب عقیل نے کہا ٹھیک ہے، تو اشرفیاں ریڈی رکھ۔ لا کے رکھ دی گئی، یہ لو ممبر کے برابر رکھا ہے، لعنت بھیجنا، آ کے لے کے چلے جانا۔ اوپر گئے ممبر پہ اور 3 مرتبہ کہا لعنت لعنت لعنت، اور یہ اٹھا کے جانے لگے۔ یہ کیا تم نے نام نہیں لیا، صرف لعنت 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 کہہ دیا؟ کہ لعنت کہہ دو کافی ہے، لعنت کو خود پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے اعلان کیا، کیا تم ہر وقت علی کی تعریف کرتے رہتے ہو کہ علی بہت سخی تھے؟ کوئی بات نہیں، میں بھی سخی ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے۔ جب علی کے پاس دولت نہیں تھی وہ سخی بن سکتے ہیں، میں دولت رکھتا ہوں، آج میں اپنی سخاوت دکھاؤں گا۔ خزانے کے دروازے کھول دو، جو آئے جو مانگے دیتے رہنا۔ صبح سے لوگ جا رہے ہیں۔ مولا حسن کو پتہ چلا تو مولا حسن نے کہا اگر وہ ایسے تقسیم کرتا دولت تو مجھے اعتراض نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے میرے بابا کے ساتھ، لہٰذا میرا جانا ضروری ہے۔ آئے، جیسے امام حسن کو دیکھا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا اچھا آپ بھی آئے ہو، کہ آپ کو بھی کچھ ملے گا؟ مولا نے مسکرا کے کہا کہ میں تیرے سے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تو دیتا کیسا ہے۔ میرے بابا عقل کے حساب سے دیتے تھے، جتنی عقل اتنی دولت اسے ملتی تھی۔ کہا تو کیا ہوا، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ اب اعلان کر دیا کہ اب تک کتنی دولت جا چکی، کہا کہ 5,00,000 درہم ہم نے بانٹ دیے، کہ اتنے ہی لاؤ ادھر ایک گٹھری میں۔ 5,00,000 درہم لائے گئے، کہ یہ حسن کو دے دو۔ امام حسن نے کہا مجھے کیوں اتنا زیادہ؟ کہ اب تک جو تھے وہ اور تھے، آپ اور ہیں، کم سے کم یہ جانتا ہے کہ ہم جیسے نہیں۔ کہ آپ الگ ہیں، آپ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے لیے میں نے یہ رکھا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں پیسہ لینے نہیں آیا، کہ آپ کو لے جانا ہی پڑے گا۔ اب بادشاہ وقت تھا، وہ کیا کرتے، خاموش ہو گئے امام حسن۔ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، کہ اچھا میں چلتا ہوں۔ معاویہ کا نوکر دیکھ رہا تھا، امام حسن کے سامنے 1,00,000 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، گٹھری رکھی ہوئی ہے، 5,00,000 اشرفیوں کی تھیلی، یعنی بڑی والی گٹھری۔ سوچا کہ چلو چل کے کچھ خدمت کر دوں، کیونکہ علی کا لال ہے، ساقی کوثر کا لال ہے، کچھ مل جائے گا۔ کیا کیا، جیسے امام حسن اٹھے جلدی سے جا کے جوتیوں کو سیدھا کیا۔ امام حسن کا یہ 5,00,000 تیرے۔ کیا یہ 5,00,000 تیرے ہیں؟ معاویہ پریشان ہو گئے، اتنی بڑی دولت آپ اس کو دے دیں؟ تو امام نے مسکرا کے کہا اتنا تو ہم ایک جوتی سیدھا کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔
جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم کیا دیں گے تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ عزیزان محترم یہ ہے یہ گھرانہ۔ مجھے آج زیادہ دیر لینا بھی نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، کیونکہ سادات کالونی میں یہ مجلس شروع ہونے والی ہے، مولانا آ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کے بیان بھی سنیں گے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، ایسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے حسن جیسا بیٹا، حسین جیسا بیٹا، پھر کسی بیٹے کی ضرورت تھی علی کو؟ اس کے باوجود جسے نماز شب میں مانگا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جس وقت مولا، اچھا اللہ نے بھی دیکھا مانگنے والا کون؟ علی جیسا، اللہ نے اپنے حساب سے دیا، وہ ہے جناب عباس۔ اور جس وقت مولا نے مولا عباس کو اپنی گودی میں لیا ہے نا، تو مولا عباس نے ایک انگڑائی لی، بچپنا ہے، مولا نے مسکرا کے کہا ہاذا عباس، یہ عباس ہے۔ یعنی عباس کا مطلب کیا ہے؟ انگڑائی لینے والا شیر۔ دیکھیے جانوروں میں شیر ایک ایسا ہے جس کی ہر ادا پہ اس کا الگ نام ہے۔ اسد کہتے ہیں شیر ببر کو، لیس کہتے ہیں غرانے والا شیر، توجہ رکھیے گا۔ زرغام کہتے ہیں چیر پھاڑ کر دینے والے شیر کو، زیغم کہتے ہیں دوڑنے والے شیر کو، غضنفر کہتے ہیں بوڑھے شیر کو، حیدر کہتے ہیں حملہ کرنے والے شیر کو، اور جو شیر انگڑائی لے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہے کہ جو شیر جس شیر کو دیکھ کے بھاگ جائے، جس شیر کے خوف سے شیر بھاگ جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب سوچئے کیسا بیٹا مولا علی نے مانگا، کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ بچپن سے جناب ام البنین مولا عباس کو جو پال رہی تھی، آج ہماری مائیں کیا کہتی ہے؟ میرا بچہ بڑا ہو کے بادشاہ بنے گا، شہنشاہ بنے گا، امیر بنے گا۔ جناب ام البنین صدا جو لوریاں سناتی تھی نا عباس کو، میرا بچہ بڑا ہو کے شہید بنے گا، میرا بچہ بڑا ہو کے بازو کٹائے گا، بچپن سے مولا عباس کے ذہن میں ڈالا گیا کہ تجھے شہید ہونا ہے حسین کے لیے۔ سنیے، یہ تھے مولا عباس۔ ایک مرتبہ مولا علی بیٹھے ہوئے، امام حسن بیٹھے ہوئے، حسین بھی بیٹھے۔ مولا عباس کا بچپنا ہے، 4-5 سال کا سن ہے۔ حسین نے پانی مانگا، عباس پانی پلاؤ۔ مولا عباس دوڑ کے گئے، احتراماً ظرف آپ کو اپنے سر پہ رکھا اور آ رہے تھے، پانی چھلک چھلک کے کپڑوں پہ آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے میرا مولا رونے لگا، یہ منظر دیکھ کے مولا علی رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہ وہ تم نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ آج جس طریقے سے حسین نے پانی مانگا ہے اور عباس لایا، ایک وہ زمانہ آئے گا کہ حسین پھر پانی لانے عباس کو اور عباس کے آنکھوں میں تیر لگے گا، خون کا فوارہ نکلے گا جو عباس کے پورے کپڑوں میں آتا جائے گا۔ عزیزان محترم، جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے جب تک عباس زندہ تھے بیویاں سکون سے سو رہی تھی اور لشکر نہیں سو رہا تھا۔ عباس کی شہادت ہوئی، بیویاں نہ سوئی، لشکر مطمئن ہو کے سو رہا تھا۔ یہ تھے مولا عباس۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بلایا، عباس یہ ہماری فوج ہے، 72 افراد کی فوج ہے، اس میں بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور تم اس کے کمانڈر ہو، لہذا ترتیب دو۔ مولا عباس نے بزرگوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، جوانوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، بچوں کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ اب حسین نے کہا عباس ذرا گنتی تو کرو کتنے ہیں، گننا شروع کیا۔ اس کے بعد آ کے کہتے مولا آپ اور مجھ سمیت سب ملا کے 71 ہے۔ حسین نے کہا نہیں عباس 72 ہونا چاہیے، دوبارہ گنتی کرو۔ پھر سے گننا شروع کیا، مولا 71 ہے، کہا پھر سے گنو،
پھر گن کے جیسے حسین کے پاس آیا، نہیں مولا 71، ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا، فضہ ایک دھنے سے بچے کو لے گئے۔ مجھ سے کہا گیا جناب اصغر کے مصائب پیش کرو۔ کون سے مصائب آپ کے سامنے پیش کروں؟ عباس اب گنو۔ عباس نے کہا مولا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، کہ یہ بھی سپاہی ہے؟ کہا عباس یہ بھی سپاہی ہے، سب گھوڑوں پہ سوار ہو کے جائیں گے اور یہ بچہ میری گودی میں جائے گا۔ عزیزو، جس وقت حسین بچے کو لے کے چلے تھے نا، حرملہ نے ایک تیر نکالا، یہ وہ تیر جو سے شعبہ تھا جو ہاتھیوں کے شکار کے لیے استعمال کیا تھا۔ جس وقت مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا، حرملہ یہ بتا تیرا تیر کیسا تھا؟ حرملہ رونے لگا، مختار یہ نہ پوچھو مختار کہ میرا تیر کیسے تھا، کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا، کہ کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہتھیار چھوٹے تھے، شہید بڑا تھا۔ عباس بڑے تھے، تلوار چھوٹی تھی، اکبر بڑے تھے، نیزہ چھوٹا تھا، لیکن مختار کربلا میں ایک شہید ایسا ہے جو چھوٹا تھا، ہتھیار بڑا تھا۔ اصغر چھوٹے تھے، میرا تیر بڑا تھا۔ وہ تو کہیے کہ حسین نے قوت امامت سے پکڑ لیا، ورنہ پتہ نہیں وہ تیر اصغر کو کہاں لے جاتا۔ تیر لگنے کے بعد حسین 7 مرتبہ آگے بڑھتے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے۔ آذان محترم، اس کے بعد ایک جگہ حسین نے قبر کھودی، جناب علی اصغر کو اس میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد تنہا گئے تو مادر اصغر نے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے؟ حسین نے دور سے بتایا دیکھو میں نے وہاں دفن کر دیا۔ کہا مولا کس لیے دفن کیے؟ کہا اس لیے کہ میرے بعد سب کی گردنیں کاٹی جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ ننھی سی گردن کاٹی جائے، لہذا میں نے دفن کر دیا۔ جناب مادر اصغر کو پتا تھا، رباب کو پتا تھا اصغر کہاں دفن ہوئے۔ بعد میں جب لاشوں کی گنتی ہوئی کہا ایک شہید کم ہے، وہ کون ہے؟ اب پھر سے گنا گیا کہ ایک شہید کم ہے، کون ہے؟ کسی نے کہا وہ اصغر تھے جس کو حسین نے دفن کر دیا۔ اب پسر سعد نے حکم دیا کہ زمین میں نیزے چبا چبا کے دیکھ کہ اصغر کہاں ہے۔ جہاں نرم زمین نظر آتی نیزے چباتے جاتے۔ ایک جگہ ایسی تھی کہ مادر اصغر رباب کا کلیجہ پھٹ گیا، ایسا نیزہ مارا گیا، زمین میں زلزلہ آیا۔ اب جو نیزہ نکالا ننھا سا لاشا، نیزے کی آنی پر ننھے سے بچے کو لٹایا گیا، گردن کاٹی گئی، نیزے پہ اٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ رباب کلیجہ چھاپ کے ہائے میرے لال اصغر تیرے ننھے گلے کو کاٹ۔ انا للہ